السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر کیوں بلایا جبکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ کسی جگہ، وقت یا مکان کی محتاج نہیں۔ وہ خالق ہیں، مخلوق کی طرح کسی جگہ میں محدود نہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہے اور ان کی دعائیں سنتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر کوہ طور پر کیوں بلایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ جب اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تو انہیں ایک عظیم ذمہ داری دی گئی کہ وہ فرعون جیسے ظالم حکمران کے سامنے حق کی آواز بلند کرے اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کرے۔ اس عظیم مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر خاص ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ یہ جگہ اللہ کے لیے نہیں تھی کہ وہ وہاں موجود ہو کر ہی بات کریں، بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک خاص مقام، ایک خاص وقت اور ایک خاص امتحان تھا۔ جیسے ایک بادشاہ اپنے کسی خاص بندے کو محل میں بلا کر عزت دیتا ہے، حالانکہ بادشاہ کی طاقت صرف محل تک محدود نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عزت اور تربیت کا مقام بنایا۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات عطا ہوئے، تورات دی گئی اور انہیں اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے تیار کیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق صرف جگہوں کا محتاج نہیں، بلکہ دل کے اخلاص، اطاعت اور تقوی کا محتاج ہے۔ آج انسان دنیا کی محبت میں جگہ جگہ بکتا ہے، مگر اصل کرب اللہ کے حکم پر چلنے میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلانے کا مقصد ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کرتا ہے تو اس سے پہلے تربیت، صبر اور یقین کے راستے سے گزارتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسے مقام کی تلاش کرنی چاہیے جہاں ہمارا دل اللہ کی طرف جھک جائے۔ اللہ ہر جگہ ہمارے حال سے باخبر ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے، ہماری مشکلات جانتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے صاف کریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صرف دنیا کے کاموں کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائشوں سے گزارتا ہے، کبھی تنہائی دیتا ہے، کبھی مشکلات میں ڈالتا ہے، مگر پھر امتحان کے پیچھے ایک حکمت اور ایک عظیم مقصد ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں کتنی آزمائشیں دیکھی۔ ایک وقت وہ تھا جب وہ فرعون کے محل میں پرورش پا رہے تھے، پھر ایک وقت آیا جب انہیں مصر چھوڑنا پڑا، مدین کی طرف جانا پڑا۔ پھر اللہ نے انہیں منتخب فرمایا اور وہی موسیٰ علیہ السلام جو کبھی تنہا سفر کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے ایک پوری قوم کے رہنما بن گئے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جس بندے کا سہارا دنیا میں کم ہو جاتا ہے، اگر وہ اللہ کا دامن پکڑ لے تو اللہ اسے ایسا مقام عطا فرماتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے علم، قدرت اور اختیار کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ کسی جگہ کا محتاج نہیں، نہ اسے کسی خاص مقام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جہاں چاہتا کلام فرما سکتا تھا، لیکن کوہ طور کو منتخب فرمانے میں کئی عظیم حکمتیں پوشیدہ تھیں جنہیں مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی، امتحان اور روحانی تربیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص مقام پر بلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خشوع اور خضوع، ادب اور روحانی کیفیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ ان کے لیے ایک عظیم شرف اور روحانی تربیت کا مرحلہ تھا۔ دوسری بات، مقام کی برکت اور عظمت۔ اللہ تعالیٰ جب کسی جگہ کو اپنی خاص رحمت کے لیے منتخب فرما لے تو وہ جگہ ببرکت اور عظمت والی بن جاتی ہے۔ کوہ طور بھی ایسا ہی مبارک مقام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے والتین والزیتون وطور سنین۔ اسی وجہ سے کوہ طور کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوئی۔ تیسری بات، بنی اسرائیل کے لیے نشانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ایک عظیم معجزہ اور نشانی تھی۔ یہ واقعہ ایک نمایاں پہاڑ پر پیش آیا تاکہ لوگوں پر اس کی عظمت واضح ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان سکے۔ چوتھی بات، تنہائی اور یکسوئی۔ پہاڑ کی خاموشی اور تنہائی انسان کو دنیاوی مشاغل سے دور کر دیتی ہیں۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہی روحانی یکسوئی اس مقام کی ایک بڑی حکمت تھی۔ پانچویں بات، سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے عزت، شرف اور فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے مکہ مکرمہ کو حرمت، مدینہ منورہ کو برکت اور بیت المقدس کو فضیلت عطا فرمائی، ویسے ہی کوہ طور کو اپنی تجلی اور کلام کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے اور اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح یقین، صبر اور اطاعت کی زندگی عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ہم اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ، جس طرح تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد اور رہنمائی عطا فرمائی، ہمیں بھی اپنی رحمت، ہدایت اور حفاظت عطا فرما۔ ہمارے دلوں سے غفلت دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما اور ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کے آنسوں کو اپنی رحمت کا سبق بنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب بندوں کے ساتھ اٹھا۔ یا اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔